کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندیاں لگائی گئی ہے تجارت میں کہ بھئی اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، یہاں مال خرچ کرنا ہے، یہاں مال خرچ نہیں کرنا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پابندیاں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، تبھی تو آدمی اپنے مقصد پر قائم رہے گا۔ بھئی اس کا فوکس کہ بھئی میں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں، یہ دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آیا ہوں، میری اصل منزل تو آخرت ہے، تبھی اس پر قائم رہے گا۔ ورنہ جو آدمی کہ مول صاحب بھائی بدو تمہاری باتوں تمہارے جوڑے رکھو، مارکیٹ جیم حالتوں ہیں حالو پڑے گیا تو اسی میں ڈوب جائے۔ تو اب جس چیز کے لیے ہم جمع ہوئے تھے، اب میرے خیال سے آٹو کنسل کا کاروبار کرنے والے اور لوگ بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ پیچھے آٹو کنسل کا کاروبار کرنے والے لوگ آئے ہیں نا۔ تو جس چیز کو مجھے آج خاص بیان کرنا تھا، اس سے پہلے میں نے یہ ہماری زبان میں کہتے ہیں تمہید، کہ شروع میں تمہید کر دی۔ اب میں اصل جیسے کھانے جاتے تو پہلے کیا آتا ہے؟ سٹارٹر ہوتا ہے، پھر آتا ہے مین کورس، اب مین کورس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آٹو کنسل والے لوگوں کو کیوں جمع کیا گیا پورے شہر میں؟ یہ اکیلے ہی گنہ گار ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سوال؟ آپ لوگوں کو سوال پیدا ہوا کہ پورے شہر میں ایک آٹو کنسل والے رہ گئے تھے اور کوئی دقت نہیں رہا؟ دیکھو ایک بات آپ سب مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ سواری سب کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ سواری ضرورت ہے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں آنے جانے کے لیے چھوٹی بڑی سواری کا استعمال کرتا ہے، بہت دور جانا ہوتا ہے ہوائی جہاز میں چلا جاتا ہے، ورنہ بائی روڈ چلتا ہے، ٹرین سے چلتا ہے۔ سواری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ سواری خریدتے ہیں، بیچتے ہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ آٹو کنسل والے لوگ جو ہے نا، جو گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا کنیکشن ہر طریقے کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک جاتوں کسٹمر ورگ آوے છે તમારા જોડે، દરેક જાતનો કસ્ટમર વર્ગ આવે છે کہ نہیں؟ ہر طریقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر جینڈر کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا تعلق سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب سے ان کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے۔ ایسے میں یہ لوگ اپنی تجارت میں اسلامی خوبصورتی لے آتے ہیں۔ اسلام میں تجارت کے جو آداب بتلائے ہیں وہ اپنی تجارت میں اپلائی کر دیتے ہیں، تو ان کی اس تجارت کے ذریعے سے اسلام کی یہ خوبصورتی سب کے سامنے آئے گی کہ نہیں؟ سب کے سامنے خوبصورتی آئے، اور سارے لوگ اس خوبصورتی کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، محسوس کریں گے، اور اسلام کے متعلق جو بدگمانیاں بھری ہوئی ہے لوگوں کے دل دماغ میں، یا جو بھری گئی ہے بدگمانیاں، وہ سب ختم ہوگی یا کم ہوگی، ہے نا؟ یہاں میں مسجد میں بیٹھ کے بات کروں گا اسلام کی خوبصورتی کے متعلق، باہر کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ لیکن آپ اپنے رویل آٹو کنسل اور ڈائمنڈ آٹو کنسل اور فلانی بائک کی دکان، فلانی فور ویل کی دکان، اس پر بیٹھ کر آپ پریکٹیکلی اسلام کو اپنا رہے ہیں، تو سامنے والا چاہے آج صبح ہی نیوز میں مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی سن کے دیکھ کے آیا تھا، لیکن شام کو ہی یا ڈیل کرتے ہوئے اس کا دل گواہی دے گا کہ نہ જે બતાવે છે એ ખોટું છે، یا અમુક જ વર્ગ એવો હશે، બાકી બધા લોકો તો બહુ સારા છે۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی۔ تو اس اعتبار سے آپ لوگ اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اسلام کی خوبصورتی پھیلانے کا بھی بڑا کام کریں، اس لیے آپ لوگوں کو جمع کیا گیا، اور اس کاروبار میں
اس کاروبار میں کمپٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کمپٹیشن میں مارکیٹ میں ٹکنے کے لیے کچھ غلط طریقے بھی لے آتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس میں غلط طریقے شامل ہو گئے ہیں، ان کی صفائی کرنا ہے، اور جو صحیح اور اچھے طریقے ہیں ان کو اپنانا ہے، جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو آٹو کنسل کے کاروبار میں دو طریقے کے مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے وہ مسائل ہیں جس کو ہم کہیں گے مال بیچنے کے اعتبار سے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ آپ کے پاس جو بائکیں پڑی ہوئی ہے، جو ٹو ویلرز پڑے ہوئے ہیں، ان کو بیچنا ہے تو بیچنے کے اعتبار سے کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو بھی کام آئے گی یہ چیزیں، صرف بائک بیچنے کے لیے نہیں، موبائل بیچنے میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ سائیکل بیچنا اس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہوائی جہاز بیچنا اس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مال بیچنے کے اعتبار سے جن چیزیں کا خیال کرنا ضروری ہے اس میں پہلی چیز ہے کہ سچائی اور امانت داری کا خیال کرنا، جھوٹ سے بچنا۔ پتہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، لیکن سن بڑا رکھا ہے کہ اس کاروبار میں جھوٹ بہت چلاتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ ہمارے یہاں تو ہم سنتے ہیں، حقیقت تو ہمارے وہاں کی بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کاروبار میں لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بہت چلاتے ہیں۔ میرا آٹو کنسل کے بزنس والوں کے ساتھ بھی بہت تعلق رہتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی بہت سارے لوگوں کی یہ کاروبار ہے، تو جھوٹ بہت چلتا ہے اس کاروبار میں۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں تاکید کی ہے کہ تجارت سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے، امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جس کا خلاصہ ہے کہ کاروبار کرنے والے دونوں شخص، یعنی سیلر اور بائر، سیلر اور بائر، یہ دونوں سچ اور امانت داری کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ڈیل میں برکت دے دیتے ہیں۔ کیا آتی ہے بھائی؟ برکت۔ اور دونوں جھوٹ اور عیب چھپانے کا سہارا لیتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یار آج تو جو ہے نا، آج جو 2 بائکیں بیچی ہے نا میں نے، اس میں ایک بائک میں تو بہت لمبا ہاتھ ملا ہے، پورا بنڈل لے کر آ گیا ہوں، لیکن عیب چھپا کر جھوٹ بول بول کے پہنا ہی ہے وہ چیز، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حاصل کیا گیا بنڈل گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ بیوی بیمار ہو گئی، بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، تو وہ پیسہ تو جائے گا، اپنے ساتھ دوسرا بھی لے جائے گا۔ آپ صرف آنکڑے گنتے ہیں کہ آج تو آٹلو نفع بڑھی گیا، لیکن وہ 10,000 نفع ہوا تھا نا، 15,000 غلط جگہ پر جانے کا راستہ کر کے گیا۔ اس لیے فرمایا گیا برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور سچائی اور امانت داری کے ساتھ پر دیکھو تو صحیح کیا فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر اور بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو ستار بھائی، یہ فضیلت کسان کے لیے نہیں ہے، مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے، اور امپلائمنٹ کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ تاجر کے لیے، بزنس مین کے لیے۔ کیوں ہے یہ فضیلت؟ آپ کو پتہ ہے؟ کسان 4-5 مہینے محنت کرتا ہے اور بہت سارا مال کماتا ہے، کھیتی اناج وغیرہ، اور وہ جا کر ایک مرتبہ بیچ دیتا ہے، پیسے لے کے آ جاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ بولنے کا ایک مرتبہ موقع ہے۔ اور تاجر کے لیے تو دن بھر میں ہر کسٹمر پر اس کا امتحان ہو رہا ہے، ہر آنے والے کسٹمر پر امتحان ہو رہا ہے
کسٹمر کو کنوین کرنے کے لیے زبان جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے؟ کسٹمر کو باٹلی میں اتارنے کے لیے دھوکہ دیا جا رہا ہے یا امانت داری سے کام لیا جا رہا ہے؟ ہر کسٹمر پر امتحان ہوگا. اور آجو باجو کے گامڑے میں سے آیا ہوا کسٹمر ہوتا ہے نا، بیچارے کو پتہ نہیں چلتا تو اس کو پہنا دیتے تھے. سچ جھوٹ بول کے ادھر ادھر کر کے پھر خوش ہوتے ہیں. مزہ ہی گئی. تو ہر کسٹمر پر امتحان ہو رہا ہے سچائی کا، امانت داری کا. اس لیے فرمایا کہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ جس نے تجارت کی ہے زندگی بھر، روز قیامت اس کا ساتھ ہوگا نبیوں کا ساتھ. کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبیوں کا ساتھ ملنا چھوٹی بات ہے؟ صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملنا چھوٹی بات ہے؟ زندگی بھر لوگ محنت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آفر کر رہا ہے کہ آجا او تاجر، سچائی اور امانت داری دکھا دے تیری زندگی بھر کی اور آجا میرے ساتھ. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ تجارت کرنی ہے، جھوٹ نہیں چلانا. آپ کہوں گے مول صاحب ہماروں مارکیٹ تے وہ تھئی گયું ہے کہ جھوٹ وگر چالے ہم نہیں. તમે ગમે તે કહો પણ جھوٹ وگر چالے ہم نہیں. بھائی روزی کون دیتا ہے؟ جی مارکیٹ. میرے کو مارکیٹ کی آواز سنائی دیتی. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ کا محتاج ہے روزی دینے کہ جھوٹ بولیں گے تو ہی روزی ملے گی؟ دھوکہ دیں گے اور باٹلی میں اتار کے غلط چیزیں پہنائیں گے تو ہی روزی ملے گی؟ کیا اللہ اس کا محتاج ہے نعوذ باللہ؟ اللہ تعالیٰ مارکیٹ کا، لوگوں کا، مندی کا، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ رزق دینے پر آئے تو وہ بغیر اسباب کے، جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے روزی دیتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں چلانا ہے. کچھ بھی ہو جائے، نہیں بکے تو نہ بکے. بغیر بائک بکے ہوئے بھی اللہ اپنے کام نکالے. دوسری چیز ہے، اچھا جھوٹ کہاں چلتا ہے اس کاروبار میں؟ تھوڑا سا میں بتا دوں جھوٹ کہاں چلتا ہے. کلومیٹر کی چین میں، کلومیٹر کی چین پھرا دیتے ہیں. جینیون 5000 کلومیٹر فریلی چین. جینیون کا لفظ تو آٹو کنسل میں میرے خیال سے روز ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اگتا ہے. بالکل جینیون فریلی سے 5000 کلومیٹر. کلومیٹر میں جھوٹ چلتا ہے. پھر پاسنگ میں جھوٹ چلتا ہے. 2022 کو 6 مہینوں اس طریقے سے الگ الگ اعتبار سے جھوٹ جہاں چلتا ہے. مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں. میں تو آپ لوگوں سے سن کر تھوڑا بہت سیکھا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں کہ کہاں کیسے جھوٹ چلتا ہے. جہاں چلتا ہے حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو کاروبار. اور اس کے لیے ہر کسٹمر کو نمٹانے کے بعد الگ سے بیٹھو، محاسبہ کرو اپنی زبان کا کہ یہ جو ابھی لے کے گیا نا بھائی، اس کو جو میں نے اس کے ساتھ ڈائلاگس کیا ہے، اس کے ساتھ میں نے بات کی ہے، تو اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں بول گیا ہوں. میں سمجھتا ہوں 1 مہینے صرف آپ ایسی مشق کریں گے نا، آپ کی زبان سچائی کی عادی ہو جائے. ہر کسٹمر کے بعد 2 منٹ 5 منٹ بیٹھو. آپ کے یہاں ایسا تو رش ہوتا نہیں ہے جیسا کریانے والے کا وہاں ہوتا ہے کہ دن بھر لائن لگی ہوئی ہے ایک کے بعد ایک. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے یہاں تو کسٹمر تھوڑے سے ہوتے ہیں. آپ کے 2-3 کسٹمر میں ہی دن بھر کا کام ہو جاتا ہے. جو کسٹمر گیا ہے، چاہے خرید کے گیا نہ خرید کے گیا، اس کے بعد آپ بیٹھو سوچو کہ جھوٹ اور گڑبڑ والی بات تو میری زبان سے نہیں نکلی. مشق کرو. کنوین کرنے کے لیے اچھے سے اچھے ورڈ سیکھو، لیکن جھوٹ مت چلا. MBA کا کورس کراتا ہے نا ریاض بھائی؟ کیا کراتا ہے؟
کسٹمر کو باٹلی میں اتارنے کے ورڈ سکھاتے ہیں، ہے نا؟ تو ایسے شبد تلاش کر کے لاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور کسٹمر بھی کنوین ہو جائے. ڈپلومیٹک ورڈس، یہ کہتے ہیں ایسے ڈپلومیٹک ورڈس لے کے آؤ. دوسری چیز ہے ڈمی گاہک. اچھا ایک چیز رہ گئے جھوٹ کے تعلق سے کہ ایک چیز یہ بولتے ہیں کہ آٹلا میں تمہارا گھر ہے پڑھے لیچے بھائی 51,000 ની મારી ખરીદી છે એના પર તારે જે આપવો એ આપજે. جب اپنا کوئی پہچان والا کسٹمر آتا ہے تو ایسا بولتے ہیں. اور اس کو بتائیں کہ سامنے والا بھی بڑا کنجوس ہی ہے، میں سچ بول دوں گا نا 51 میں پڑی ہے تو 51 اور 500 کی نوٹ دے گا، لو 500 روپیہ تمہارا نفع. 500 میں اپنا کام بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اس لیے پڑی ہوئی ہے 45 میں، لیکن کہنا 51 میں پڑے لیچے ہے بتا رہے جے نفع ہے آل جے 500 بھی دے گا تو بھی اپنا کام بن جائے. تو یہ کیوں بولنا بھائی اتنے میں پڑھی؟ بولنا نہیں ہے نا. آپ کو ایسا ہے کہ جتنے میں پڑھی اتنا بول دوں گا تو پرابلم ہو جائے گا، بولنا ہی نہیں ہے. آپ کو ایسا بولنا ہے کہ بھائی یہ بائک مجھے اتنے میں دینے کی ہے، آپ کو پسند ہے تو لے، اس سے نیچے میں نہیں دے سکتا ہے. یہاں پر جو بولنے کے ورڈس ہوتے ہیں نا، اچھے ورڈ سیکھ کے لاؤ. آپ لوگ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ تجارت کے طریقے. تو یہ یہاں جو جھوٹ اتنے میں پڑی ہوئی ہے اور اتنے ہی میرا خرچہ ہے اور یہ سب چیزوں میں جھوٹ کی حفاظت کر لو، پھر دیکھو کیسی برکت ہوگی. اچھا دوسری چیز میں کہہ رہا تھا ڈمی گاہک. ڈمی گاہک بناتا ہے، آٹو کنسل میں زیادہ ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے ڈمی گاہک؟ آپ کا ہی دکان کا ایک چھوڑا ہوا بندہ آس پاس میں گھومتا ہے. جیسے آپ کے یہاں کسٹمر آیا کہ بھئی شاہین جیسے ہونڈا شاہین یہ سو باوری سے کئو ماڈل سے سو سے آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ 2017 میں ماڈل سے ٹائر ٹگڑی انجن پیٹی ٹائٹل کلیئر 47,000 میں 500 میں آپ کا نیچے પેલો કે ગાડી તો ગમી પણ મારી ગણતરી 40,000 થી વધારની નથી. ابھی آپ کی بات چل رہی ہے وہ ڈمی آپ کا چھوڑا ہوا آتا ہے. یار આ શાહીન સારી છે કયો મોડલ છે શું ભાવ છે؟ આપણે કहा 47,500. وہ کہتا ہے کہ یار تھوڑو ઓછું کر لے. تو કેટલા لے گا؟ 45 آپ پوچھو گا. اور ڈمی گاہک بیچ میں 45 کا بول کے جا رہا ہے. اب وہ بیچارہ اس کو پسند بھی آ گئی تھی. وہ سوچتا تھا کہ میں بھاؤ کراؤں گا 40 بولوں گا، تھوڑا میں اوپر آؤں گا تھوڑا وہ نیچے آئے گا، لیکن 45 سن لیا کہ میں نہیں لوں گا تو یہ لے کے چلا جائے گا. اب یہ دکاندار بھی اس کو کہتا ہے جو بھائی آپ لیوا مانگے છે વસ્તુ જેન્યુન જ છે બોલ તે પહેલા પૂછ્યું છે તું કહેતો હોય તો તને પહેલા આપું میں تو આને આપી દઉં. اب کسٹمر کیا ہو گیا؟ ایموشنل پریشر میں آ گیا. اس کو کہتے ہیں ڈمی گاہک. کیا کہتے ہیں؟ ڈمی گاہک. اور کبھی تو ایسا ڈمی گاہک حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے، بندہ چھوڑا ہوا بھی نہیں ہے، صرف زبان کا ڈمی گاہک ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آیا شاہین دیکھنے کے لیے 47,500 کی ہے، پسند بھی آ گئی اور وہ کہتا ہے کہ یار મોંઘી છે તમે ભાવ ખોટો કહો છો. અરે હમણાં સવારમાં જ એક માણસ 46માં માગીને ગયો છે તો પણ નથી આવ્યો، حالانکہ کوئی نہیں آیا. تو یہ ڈمی گاہک، بنایا ہوا ڈمی گاہک. تو یہ ڈمی گاہک بنا کر آپ 2,000 3,000 4,000 زیادہ کما لیں گے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں سکون آ جائے گا؟ نہیں آئے گا سکون. حدیث شریف میں ایسے ڈمی گاہک بنانے سے تاکید کے ساتھ منع کیا ہے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ کرتے تھے، ڈمی گاہک بناتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ منع کیا.
اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ منع کیا ہو اس کو ہم اپنا ٹیلنٹ بتائیں. یار جو ویچین بتاؤ چھو نا اٹلا میں ویچین بتاؤ چھو اور اس طریقے سے جھوٹ بول کے بیچ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش حاصل کرنی ہے تو آپ کی باتیں بھی تو ماننی پڑے گی نا. تو ڈمی گاہک کا کام اس کاروبار میں بہت ہوتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنی تجارت کو اس سے پاک کریں گے نا بھائی. نیکسٹ ہے ڈپلیکیٹ ڈاکیومنٹ, ڈپلیکیٹ آر سی بک بنا. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ فائنانس کا مال اٹھا کے لائے ہیں یا کہیں اور سے آر سی بک نہیں ہے, سامنے والے کے پاس سے تو بہت سستے میں خرید لیا ہے اور اپنے گاہک کو بیچنے کے لیے ڈپلیکیٹ آر سی بک بنوائی جاتی ہے. پتہ نہیں آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھتے تو ایسے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ لفظ بولا. ڈی آر سی بک ورڈ ہی چینج کر دیا. یہ ڈپلیکیٹ آر سی بک بنانا اس اعتبار سے بھی بہت خطرناک ہے یہ چیز کہ آپ سرکاری بھی گناہ کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں. کیسے بری چیز ہے کہ آپ کی وجہ سے اسلام بدنام ہو. آپ کی وجہ سے تو اسلام کی خوبصورتی پھیلنی چاہیے تھی, لیکن آپ نے صرف چند روپیوں کے فائدے کے خاطر ڈی آر سی بک پر کام کیا. ارے بھائی جس گاڑی کی آر سی بک نہیں ہے, لاس ہو گئی ہے, تو اس کا پروسیجر موجود ہے. آر ٹی او میں اس کا پروسیجر ہے, پروسیجر کر کے آپ آر سی بک کروا لو. تھوڑا مشکل ہے لیکن ہے. تو حکومت کو مشکل رکھنا بھی پڑے گا ورنہ سارے لوگوں کی گاڑیوں کی حفاظت کا بڑا مسئلہ ہو جائے. تو آر سی بک جو غائب ہو گئی ہے اس کو دوبارہ بنانے کا پروسیجر تو ہے, چاہے مشکل ہے. آپ کو پیسہ کمانا ہے, بھائی سستے میں وہ گاڑی آپ نے خریدی ہے اور زیادہ نفع لینا ہے آر سی بک کے ساتھ بیچنے کے لیے, تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, آر ٹی او کے دھکے کھانے پڑیں گے, نفع مل جائے گا. لیکن آپ آر ٹی او کے دھکے نہ کھانے پڑے اور محنت نہ کرنی پڑے, اس لیے ڈی آر سی بک پر جا کر اپنے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرو تو پھر سوچ لینا روز قیامت کیا جواب دیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کہو گے جیسا ابھی لوگوں کو ہم چپ کرا دیں, مول صاحب એમાં શું થઈ ગયું, બધા જ કરે છે અને આમાં જ કમાવાનું છે, બાકી રેગ્યુલર ગ્રાહકમાં કંઈક કશું મળતું નથી, મોંઘવારીના ખર્ચા કાં નીકળે છે, કમાવાનું તો બધું આમાં છે. اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے اور اللہ کے یہاں جواب چلے گا. تو اس لیے ڈی آر سی بک سے اپنے آپ کو بچائیں. جو کام لیگلی نہ کرے, لیگلی سارے کام کریں اور کمائیں. برکت دینے والا, روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں. ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف تشریف لے گئے جہاں لوگ تجارت کے لیے بیٹھتے تھے. ایک جگہ اناج کا ڈھیر دیکھا آپ نے, گیہوں وغیرہ رکھے ہوئے اناج, بندہ بیچ رہا ہے. آپ گئے, آپ نے اوپر سے ہاتھ مارا اور دیکھا تو بالکل صحیح مال تھا. آپ نے تھوڑا نیچے ہاتھ مارا, نکالا تو بھیگا ہوا اناج تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی, مال میرا ڈھکا ہوا نہیں تھا تو بھیگ گیا ہے, تو اس لیے کہ بھیگا ہوا نیچے کر دیا, اچھا اوپر کر دیا. ہم اس چیز کو کتنا نارملی سمجھتے ہیں کہ معصوم تھا یہ معصوم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا ورڈ یوز کیا بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا, کہ جو ہم کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے.
قیامت کے دن آپ چاہیں گے کہ یا رسول اللہ سفارش کر دو، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ رسول اللہ نے تو یہی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دے کر کما کتنا لیں گے؟ آپ بتاؤ کتنا کما لیں گے؟ روز قیامت بندہ یہ چاہے گا کہ اپنا جتنا مال تھا سارا مال، بلکہ اس سے بڑھ کر پوری دنیا کی دولت، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پوری دنیا کی دولت جمع کر کے دے دوں تاکہ میرا چھٹکارا ہو جائے عذاب سے، لیکن ناٹ پاسبل۔ تو اس لیے دھوکے میں، تجارت میں دھوکے کے ہزاروں طریقے ہیں، اور ہر دن شیطان کے وسوسے میں آ کر آدمی طرح طرح کے طریقے تجارت میں دھوکے کے نکالتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل نہ مجھے پتا ہے نہ مجھے بیان کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے رشوت دینا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آر سی بک بنوانی ہے، آر سی بک جلدی بنوانی ہے، اس کے لیے کیا دیا جاتا ہے؟ گاندھی باپو دیا جاتا ہے۔ رشوت کا مسئلہ آپ ذرا کلیئرلی سمجھ لو، سب کے لیے ہے یہ جو رشوت کا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، سب کاروبار کے لیے اور سب جگہ اپلائی ہونے والا مسئلہ ہے۔ رشوت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار او کما قال، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں۔ کیا ہے؟ دونوں گنہگار، دونوں جہنم۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ رشوت اور کرپشن کی وجہ سے ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں، سب ڈپارٹمنٹ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہے آپ کو کہ کیسے خراب ہو جاتا ہے؟ روز دیکھتے ہو آپ، میں اس کے واقعات بیان کرنے جاؤں گا تو میرا جو بیان کرنے کا وہ رہ جائے گا۔ تو رشوت کی وجہ سے سب چیزیں بگڑ جاتی ہیں، سب جگہ سے انصاف نکل کر ظلم شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رشوت پر ایسی زبردست بات کہہ دی کہ دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم۔ دینے والے کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری ہے، لیکن لینے والے کے پاس کیا مجبوری ہے؟ جو رشوت بٹور رہا ہے، وجن مکو تو کام تھا، چاہ پانی تو ذرا کراؤ، پچھے ہمیں جو تمہارا کام کراؤ۔ تو لینے والے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اس کے لیے تو کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو رشوت دے رہا ہے، دینے والوں میں آدھے لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ رشوت دینے والوں میں کتنے لوگ؟ آدھے ہی لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں اس سے، آدھے لوگ مجبور ہوتے ہیں، تو مجبوری میں رشوت دینا کیسا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھو اب اس کا مسئلہ سمجھو۔ جو چیز آپ کا جائز حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے لیکن نہیں مل رہا، بغیر نوٹ دکھائے نہیں مل رہا، کرپٹ آفیسر بیٹھا ہوا بغیر نوٹ لیے کام ہی نہیں کرتا، آپ ٹرائی کر چکے اور آپ کا جائز ہے کہ آپ کو ملنا چاہیے۔ جیسے پاسپورٹ بنانا ہر ایک ناگرک کا حق ہے کہ نہیں؟ آپ پاسپورٹ بنانے گئے ہوئے ہیں، آپ کو پروسیجر فالو کیا ہے تو آپ کو پاسپورٹ ملنا چاہیے، لیکن نہیں مل رہا جب تک نوٹ نہ دکھاؤ۔ تو یہاں آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو ایک چیز چاہیے، ٹرائی کر چکے، پروسیجر آپ نے کمپلیٹ کیے، اس کے باوجود پاسپورٹ نہیں آ رہا، جب تک وزن نہیں رکھیں گے نہیں ملے گا، تو مجبوری ہے۔ آپ وزن دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، گناہ تو ہوگا، یہ گناہ کا کام ہی ہے، لیکن مجبوری میں کیا، اس میں پکڑ نہیں ہو۔ سمجھے آپ؟ ایسا نہیں ہے کہ مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز ہی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ عذر چل جائے گا، پکڑ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ لیکن کیا کہا؟
جائز کام جو آپ کو ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو رہا، مجبوری ہے، تب تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں کہ جو کام آپ کا ہو رہا ہے لیکن آپ صرف کام کی اسپیڈ بڑھانے کے لیے نوٹ دکھاتے ہیں، یہ کیا مجبوری ہے بھائی؟ جو آر سی بک 15 دن میں آنی چاہیے وہ آر سی بک 2 دن میں چاہیے اور پیسے میں تجھے دیتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ مجبوری ہے، تو یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ایسے میں رشوت دینا جائز نہیں ہے، یہ پہلے والا بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اس میں پکڑ ہو۔ سمجھا؟ رشوت کا مسئلہ تھوڑا کلیئر ہو گیا۔ تو اس کاروبار میں بھی رشوت بہت چلاتے ہیں، خاص کر کے ڈاکیومنٹس بنوانے میں، تو اس لیے ذرا سا ڈیٹیل میں اس کی بیان کر دی کہ اس میں مجبوری کیا ہے اور کتنی حد تک گناہ نہیں ہوگا اور پکڑ نہیں ہوگی، اور کتنی حد تک ناجائز ہی اور پکڑ بھی ہوگی، وہ سب ڈیٹیل بتا دیں۔ اب ایک چیز ہے جو اس کاروبار والوں کے لیے سب سے زیادہ ہاٹ فیوریٹ مسئلہ ہے میرے خیال سے، بہت زیادہ لوگ یہی پوچھتے ہیں، لون کروا کر دینا ہے کہ نہیں؟ 4 ویلر کے کوئی ڈیلر آئے کہ نہیں؟ 4 ویلر والے ڈیلر ہے کہ نہیں؟ 4 ویلر والوں کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، 2 ویلر والوں کو بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ جی زیادہ ہوتا ہے۔ کیا نام آپ کا؟ شریف شاہد۔ ہاں، شاہد بھائی کہتے ہیں کہ 2 ویلر میں بھی اب بہت ہو گیا۔ اب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ 20,000 کا موبائل اب لوگ لون سے لیتے ہیں تو 50,000 کی گاڑی نہیں لیں گے، ہے نا؟ تو اب اس میں بھی زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی جی۔ 80% لون سے ہی گاڑیاں چلتی ہیں، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا نا۔ نئی میں بھی 80% ہوتا ہے۔ مولانا دیر تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ میرے حساب سے تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن جی یہ تو بتاؤں گا، میں یہ بتانے کے لیے تو آیا ہوں، لیکن اس کے پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے مسئلے اس کی وجہ سے رہ نہ جائے وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے ڈراپ شپنگ۔ کیا ہے آپ کے کاروبار میں ڈراپ شپنگ سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس بائک نہیں ہے، 2 ویلر آپ کے پاس نہیں ہے، احمد آباد میں ڈیلر کے پاس ہے، راجکوٹ میں ہے، سورت میں ہے، ڈیلر کے پاس سے آپ نے صرف فوٹو منگوائے بلیٹ کے، برگ مین کے اور فلاں فلاں کے فوٹو منگوائے، اور فوٹو آپ نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے کسی کو بھیجے یا وائرل کیے، تو اس میں کوئی کسٹمر آپ کا پکڑا گیا، کسی نے آپ کو اپروچ کیا کہ بھائی یہ برگ مین اپنے کو چاہیے، آپ نے کہا کہ 70,000 نہیں 6,000، ٹھیک ہے، اس نے کہا منظور ہے، 70,000 کا آپ نے سودا کر دیا۔ بھائی کس چیز کا سودا کر رہا ہے؟ آپ کی ہے برگ مین، یہ برگ مین آپ کی ہے، تو سورت والے ڈیلر کی ہے، احمد آباد والے ڈیلر کی ہے، جس چیز کے آپ مالک ہی نہیں ہو اس کا سودا کیسے کر سکتے؟ جی بروکریج، تو یہ بروکریج تھوڑی ہو رہی ہے، تو سودا کر رہا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتا دوں، ورنہ یہ جو طریقہ جو پہلے میں نے بتلایا اس کو تو حدیث پاک میں صاف منع کر دیا گیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و قبض، کہ جو چیز آپ کی ملکت میں آپ کے قبضے میں نہیں ہے اس کو بیچ نہیں سکتے، ڈیل ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا جائز طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کہو گے کہ آپ شو کریے مولوی صاحب،
હવે સુરતવાળા ડીલરની ને અમદાવાદવાળા ડીલરની બધી પ્રોડક્ટ અહીં લાઈન મૂકી દઈએ અને ના વેચાય તો અમારું તો પૈસા ભરાઈ જાય કે નહીં? तो करना क्या इसके? देखो, इसका मैं आसान सा हल बताता हूँ आपको। सूरत वाले डीलर की गाड़ी उसके पास ही रखनी, नहीं लानी है। अहमदाबाद के और राजकोट के डीलर की गाड़ी उसके पास ही रखें। आपको सिर्फ फ़ोटो मंगवा के ही बेचनी है, लेकिन उसका जायज़ तरीका मैं बताता हूँ। आपने फ़ोटो वगैरह रखे, उसकी डिटेल रखी, किसी ने आपको अप्रोच किया, अब उसके साथ जो आप बात कर रहे हैं, चाहे मैसेज के ज़रिए से करें कि चाहे फ़ोन के ज़रिए से करें कि रूबरू करें, इस बातचीत का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देना है, तो ये मसला जायज़ हो जाए। उसने आपको पूछा कि भाई चलो ये बर्गमैन मुझे पसंद है और मुझे लेनी है, कितने की है? आपने कहा कि उसके प्राइस 70,000 रुपये है, उसको प्राइस में पसंद आया, ठीक है। अब आपको क्या कहना है कि भाई आपको फाइनल है, ओके है, तो मैं आगे से मंगा कर देता हूँ। क्या बोलना है? फाइनल और ओके है तो क्या बोलते हैं? पहले टोकन कि टोकन भेज दें, फाइनल है तो मैं आगे से मंगा कर दे देता हूँ। तो आगे से मंगा कर देता हूँ, ये जो शब्द आपने बोला, ये शब्द ये कहता है कि गाड़ी आपके पास नहीं है, आपकी नहीं है, आगे से मंगा कर दूंगा। बोलो, इतने लफ्ज़ों में मसला हल हो गया कि नहीं हो? तो ऐसे लफ्ज़ बता देने आप कि भाई मेरे पास नहीं, आगे से मंगा कर देता हूँ, फाइनल है तो टोकन मैच, फ़ोन पे का टोकन मैं आगे से मंगा कर दे देता हूँ, इतने में जायज़ हो गया, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग हो गया। इसमें देखो, ये तिजारत करने वाले ये सब तरीके जानते हैं। इधर वो पार्टी फाइनल कर रही है ना, इतने में आगे पूछ भी लेता है वो कि भाई 6 के जती रही, वो फाइनल करूँ, तो वो तो खुद ही पूछ लेता है ना। वो तो फिर आपको फिर बताना पड़ेगा उसके साथ कि आप सॉरी, मैंने आपके साथ डील कर ली थी, डील में मैंने ये कहा था कि आगे से मंगा कर देता हूँ, आगे से गाड़ी मेरे हाथ में नहीं आई, तो दूसरी का है तो लेके देता हूँ, है ना जी। एक चीज़ है आपके कारोबार में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, क्या आप अपने स्कूटर, बाइक और ETC जो भी आपका है, उसको आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजिंग करते हैं कि नहीं? इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे रील बना के रखते हैं और बहुत सारी जगह पर करते हैं ना सर। ये सब मोबाइल वाले भी करते हैं और परफ्यूम वाले भी करते हैं, सब करते हैं ना। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है। पहले नंबर की चीज़, म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा मसला है। अब बाइक का फोटो वीडियो रखते हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाला हुआ है, मुझे बताओ म्यूज़िक की वजह से बाइक की कीमत बढ़ जाती है, म्यूज़िक की वजह से बाइक जल्दी बिक जाती है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है सिवाय गुनाह के। जितने आपके व्यूअर्स हैं, जितनों ने देखा, सबका गुनाह आपके ज़िम्मे है। बाइक रखो, उसका वीडियो बना कर रखो, अलग अलग एंगल से फोटो लेके रखो, म्यूज़िक रखने की क्या ज़रूरत है? एडवर्टाइजिंग में म्यूज़िक का ख्याल करना। दूसरे नंबर पर कोई नाजायज़ चीज़ की तस्वीर, औरतों की तस्वीर वगैरह नहीं आनी चाहिए। कि आपने बहुत शानदार किस्म का, वो क्या बोलते हैं, वेस्पा लाल कलर का, उस पर लड़की को बिठा के फोटो निकाला और उसको रखा हुआ है। फिर लड़की को देखेंगे लोग, स्क्रॉल करने में तो रुकेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, देखेंगे आप वेस्पा बराबर छे के नहीं, पर छोकरी सारी है, तो उसका गुनाह किसको होता है? तो म्यूजिक का और ऐसी गलत चीज़ों का ख्याल करना, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट, दलाली और कमीशन, ये भी इस कारोबार का सबसे बड़ा मसला है। कमीशन एक तो इस तरीके से होता है कि भाई
میں گیا آپ کے پاس، آپ میں سے کسی دوست کے پاس میں پہنچ گیا کہ بھئی مجھے اپنا جوپیٹر بیچنا ہے، آپ میرا جوپیٹر بکوا دو۔ تو آپ نے کہا کہ جتنے میں بھی بکے گا 1500 روپیہ میرے، یا آپ نے کہا جتنے میں بھی بکے گا 5% میرا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمیشن کہتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈبل طرف سے ہوتا ہے، جیسے ریاض بھائی کو چاہیے نئی بائک اچھے والی، سیکنڈ ہینڈ لیکن اچھے والی، ریاض بھائی گئے کسی دوست کے پاس گیا، اس کو کہا کہ یار مجھے ایک بلیٹ چاہیے۔ اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، بلیٹ ہے نہیں لیکن میں منگا کر دیتا ہوں اور اس پر میری جو دلالی کمیشن ہوگی وہ میں لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بندہ آیا ان کے پاس صبح میں، کہہ رہا بلیٹ بیچوانے چاہتا ہے، کوئی گراہک کریا پڑا کہ ٹھیک ہے میں کر کے دیتا ہوں لیکن کمیشن لگے گا، دونوں طرف سے دلالی، یہ دونوں طرف یہ دو چیزیں کمیشن میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا مسئلہ سن لو، بہت آسان ہے۔ پہلے سے طے کر کے کنفرم کر دیتے ہیں تو جائز ہے، ایک طرف سے بھی جائز ہے، دو طرف سے بھی جائز ہے۔ پہلے سے آپ نکی کرو، چاہے فکس پیسوں میں نکی کرو کہ پرسنٹیج میں نکی کرو، لیکن نکی ہونا چاہیے کہ بھئی گاڑی ویچیا پوچھوں آٹلو کمیشن لઈશ، تنے گاڑی જોઈએ છે લાવ્યા પૂછું આટલું કમિશન લઈશ، پہلے سے اوکے ہے تو جائز لے سکتے، لیکن آپ نے پہلے سے اوکے نہیں کیا، گاڑی لا کر دے دی، اس کو دے دے جو 70,000 میں آوے لیچا بھائی اگر تار من ماری محنت نہ جے گئے آپ کو یاد تو اس میں وہ جو بھی دے گا وہ بھی جائز۔ لیکن آپ تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں گاڑو رکھو، کیا بولتے ہیں؟ گاڑو رکھو، کہ بائک تو لا کر دے دی ریاض بھائی کو، ریاض بھائی کو بول دیا کہ بائک تو ہے 75,000 کی، آگے سے خریدی ہے 70,000 کی، پھر تو آپ نے اپنے گاڑا رکھا، اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، تو یہ جائز ہے۔ آپ ڈائریکٹ سے خریدتے پہلے اور پھر نفع چڑھا کر دیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، اب فرق سمجھتے ہیں دونوں چیزوں میں۔ تو یہ جو کمیشن میں گاڑو رکھوا والی بات ہوتی ہے یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے آپ کے کاروبار میں، کسٹمر ریفر کرنے کا کمیشن، جیسے یہ شاہد بھائی ہیں، ان کے پاس ہمارے حافظ صاحب چلے گئے کہ بھئی ایکسیس چاہیے سوزوکی کی نئے ماڈل کی، انہوں نے شاہد بھائی نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، نہیں ہے نا، نہیں ہے، تو یہ صاحب کو کہا، ان کو فون لگا کے کہ بھئی تمہارے جوڑے ایکسیس 125 پڑھے لی چھے، کہاں پڑھے لی چھے، وہ حافظ صاحب نے موکلو سے ذرا جوئی لے جو، جوئی لے جو میں کیا ہوتا ہے خبر؟ کہ حافظ صاحب نے موکلو جو جوئی لے جو، اس میں ان کا کٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کسٹمر ریفر کمیشن، کسٹمر ریفر کیا اس کا کمیشن، تو اس میں بھی پہلے سے طے ہے تو جائز ہے، پہلے سے آپ کی ڈیل ہے شاہد بھائی ان کے ساتھ کہ جب بھی میں کسٹمر بھیجوں ایک لیلا پتا میرے کو بھیج دیں، 1,00,000 سے اوپر کا کسٹمر بھیجوں تو 2 پتے بھیجنے کے، 1,00,000 سے اندر والا بھیجوں تو 1 پتا بھیجنے کے، ایسا پہلے سے طے ہے۔ اور حافظ صاحب آپ کے پاس گئے، ایکسیس لے کے گئے اور 500 آپ نے ان کو ٹرانسفر کیا، جائز ہے جی۔ تو یہ ہو گیا کسٹمر ریفر کمیشن۔ اب وہ مسئلہ جو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ آخری مسئلہ ہے، اس کے بعد آپ کا کوئی سوال ہوگا تو بتاؤں گا، لیکن میرے خیال سے سب چیزیں میں نے اپنے اعتبار سے کور کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لون کروا کر دینا، ٹو ویلر، فور ویلر، جو بھی چیز آپ کے پاس آپ کا کسٹمر خرید رہا، موبائل والے تو موبائل آپ کے پاس سے کوئی خرید رہا، لون کروا کر دینا،
تو دیکھو لون کے بارے میں اسلام کا پوائنٹ آف ویو کرسٹل اور کلیئر ہے بالکل، کہ لون لینا بھی اور دینا بھی، یعنی سود لینا اور سود دینا جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، وہ پرفیکٹ بات ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ بھائی لینا اور دینا سود دونوں ناجائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ اچھا ایک اور بات ہے قرآن شریف میں ایک جگہ پر آیت ہے، شاید سورہ مائدہ میں ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہے نا سورہ مائدہ، کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں، سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ آپ کے پاس کسٹمر آیا اور اس کو چاہیے تھی ایک بائک، پسند بھی آ گئی، اپنے بھاؤ بھی کر دیا، وہ بھی پسند آ گیا، اس نے کہا کہ صاحب لون کروانی چاہو، آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ ڈاکیومنٹ، فوراً آپ نے خود کے بھر کے دے دیا، فائنانسر کے پہنچا دیا، تو یہ کیا ہو؟ نیکی کے کام میں مدد ہوئی کہ گناہ کے کام؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ گناہ کے کام میں مدد مت کرو۔ اچھا دوسرا ایگزامپل، پہلا ایگزامپل آپ سمجھ گئے، دوسرا ایگزامپل، آپ کے پاس کسٹمر آیا، بائک پسند کی، بھاؤ ہو گیا، اس نے کہا لون کروانے کی ہے، آپ نے کہا کہ ہماری آفس میں مانس ہے لون کرے، وہیں آپ کا بندہ بیٹھا ہوا، آپ کا ہی نوکر بٹھایا ہوا، تو سارے لون والوں کے فوراً ڈاکیومنٹ سب کلیئر کر کے فائل آگے بھجواتا ہے اور کسٹمر کو لون کرا کر دیتا ہے اور اپنا پیمنٹ لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ گناہ کے کام میں مدد ہوئی کہ نہیں؟ آپ کے آفس بوائے کے ذریعے سے، وہ آپ کا ہی آفس بوائے اس کے ذریعے سے، یہ بھی صحیح نہیں۔ تیسرا طریقہ، تیسرا ایگزامپل، ایک بندہ آیا، بائک پسند آ گئی، بھاؤ سب ہو گیا، اس نے کہا لون کرانے کی، آپ نے کہا وہ لون نہیں کروں، اور بینک میں مانس ہماری آفس میں بیسیلو છે એના જોડે કરાય، آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں، بندہ بھی بینک کا ہی ہے، لون بھی وہی کرتا ہے، لیکن کہاں بیٹھ کے؟ آپ کی آفس میں، تو اس میں آپ گنہگار ہوئے کہ نہیں؟ گناہ کے کام میں مدد نہیں کی آپ نے، ایک لون کرنے والے کو آپ نے جگہ پرووائڈ کر دی، اب یہاں بیٹھ کے وہ لون کرتا ہے، لعنت اپنے اوپر اتر پاتا ہے، وہی لعنت آپ کے آفس میں آپ کے پر بھی آتی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ مول صاحب شو کریے بدو تمہیں ناج نہ کہتا جاؤ چھو کہ یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، ہمارے کرવું શું 80% કસ્ટમર લોન વાળા આવે છે અને એમને જાતે એમ કહીએ ને અમે કે હા ઠીક છે તમે ફાઇનાન્સર શોધીને લોન કરાવી લાવો, ડોક્યુમેન્ટ અહીંયાથી મળી જશે, તો અમુક ટાઈમે અમારા પૈસા જલ્દી આવતા નથી, હોતા है कि नहीं ऐसा? जल्दी पैसा नहीं आता। इन सब चीज़ों का एक हल बताता हूँ। आपको खुद लोन करके देना नहीं है, आपका ऑफिस बॉय भी ना करके दे, आपकी दुकान ऑफिस में बैठकर बैंक वाला फाइनेंस वाला वो भी लोन ना करे, फाइनेंसर ऐसा बैंक वाला जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है, आपके पैसे जल्दी से आ सकते हैं, इजीली आपको आपकी बाइक का पैसा मिल सकता है, ऐसा कोई फाइनेंसर पकड़ो, उसका नंबर ले लो या कार्ड ले लो, उसका नंबर या कार्ड अपने पास रखो। कोई कस्टमर आता है, बाइक पसंद आ गई, भाव हो गया, उसके बाद वो कहता है लोन कराने की है, आपको हमें नहीं करता, આ લોકો કરે છે, એ લોકોના કાર્ડના નંબર છે, તમારે જાતે તમે ડીલ કરી, ये जायज़ नहीं है। क्या नाम आपका? सरफराज साहब, ये जायज़ है। आप कहोगे हमारी तो मदद થાય છે બોલ સાहब, ફાઇનાન્સર ને બેંક વાળાની રહેબરી ના કરી તમે તો મદદ ના થઈ,
ایسا آیا کہ نہیں دل میں سوال؟ اس کا جواب سنو، علماء کرام بھی سنیں۔ گناہ کے کام میں مدد کرنے کے سٹیج ہوتے ہیں، لیول ہوتے ہیں، جس کو شریعت کی لینگویج میں کہتے ہیں سبب بعید اور سبب قریب۔ کیا کہتے ہیں؟ سبب قریب اور سبب بعید۔ آگے کے جو 3 چیزیں میں نے بتلائی، آپ خود لون کر کے دیتے ہیں، آپ کا آفس بوائے لون کر کے دیتا ہے، فائنانسر اور بینک والا آپ کی آفس میں بیٹھ کے لون کر کے دیتا ہے، یہ تینوں سبب قریب ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا جو طریقہ بتلایا وہ سبب بعید ہے، اس سے جائز ہے۔ ہو گیا کہ نہیں مسئلہ حل؟ بھائی مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ جی جی اچھا ہو جائے گا۔ سیکنڈ والوں کا بھی ہو جاتا ہے، سیکنڈ والوں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی فائنانسر اپنے مزاج کا پکڑ لیا آپ نے، اس کا نمبر رکھو، کسٹمر کو اس کا نمبر دو، کسٹمر اس سے لون کی ڈیل کر لے، آپ کا پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ جی آپ کو فون نہیں کرنے کا، آپ کو نمبر رکھنے کا اور کسٹمر کو نمبر دینے کا، سمجھے آپ؟ سنو میری بات، آپ کو کسٹمر کو اس کا نمبر دے دیں اور کہنے کا تو کر لے، اور آپ کو ایسا کہنے کا کسٹمر کو کہ میری طرف سے جو ڈاکیومنٹ چاہیے، گاڑی کے پیپر چاہیے، وہ مل جائے۔ اب وہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کی دکان میں بلا کر کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ دو میں یا نہیں، ہماری آفس پر جین کرو یا جہاں جین کرو ہے کرو، پیپر ورک جے کہ جو ہی ہمارا چاہتے مری جس، ٹھیک ہے؟ اتنا ہو گیا۔ اچھا جی، ایک اور چیز اس میں ہے جو شاید آپ کے دماغ میں سوال نہیں ہوگا، لیکن میرے دماغ میں تو ہوتا ہے سوال، کہ جو گاڑیوں کا فائنانس آپ کی دکان کے ذریعے سے ہوا ہے، فائنانسر ہے سو اینڈ سو کمپنی، میں نام نہیں لیتا، سو اینڈ سو کمپنی فائنانسر کوئی بھی ہے، اور آپ نے نہیں کیا، آپ نے صرف کسٹمر کو نمبر دیا تھا، کسٹمر نے خود ہی کیا، لیکن گاڑی بکی ہے آپ کے اسٹیشن سے، آپ کے نام سے، آپ کی دکان سے، مہینے کی ایسی 5 6 7 گاڑی آپ کی بکی، تو مہینے کے بعد فائنانسر صاحب کے پاس سے کور آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں؟ انسینٹیو بولتے ہیں یا کچھ بھی بولتے ہیں، ایسا کور آتا ہے نا، بونس بولتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہو، منتھلی آتا ہو کہ ایئرلی آتا ہو، آپ کی وجہ سے اس کو کاروبار ملا ہے، اس لیے وہ اپنے کاروبار میں سے ان کی اسٹریٹجی کے مطابق کچھ پرسنٹ نکال کر بونس کے نام پر آپ کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لینا کہ نہیں لینا مسئلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے جی، اس کا تو دھندا ہی نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں سے تو لا کے دے گا نہیں، جو کچھ بھی نکال کر دے رہا ہو، بونس بولو، انسینٹیو بولو، 1% دیتا ہے کہ 5% دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے کہاں سے دیتا ہے؟ لوگوں کے پاس سے جو سود وصول کیا ہے، لوگوں کا جو خون چوسا ہے، اس میں سے نکال کے دیتا ہے، تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو انسینٹیو اور بونس آتا ہے وہ میں پہلے بات پوری کر لیتا ہوں، اس کے بعد میرے خیال سے آپ کو سوال نہیں رہے۔ وہ جو بونس اور انسینٹیو دیتا ہے وہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لینے کا نہیں ہے، لے لینے کا ہے، ہاں، لیکن استعمال نہیں کرنے کا۔ سرفراز خوش ہو گیا، لے لینے کا لیکن استعمال نہیں کرنا ہے۔
اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ غریب مستحق مسلمان کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دیا جائے۔ ثواب کی نیت اس لیے نہیں کر رہا، اپنا پیسہ ہے، حق حلال کا ہے، تو اس میں کیا ثواب کی نیت ہوگی؟ اس میں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ غلط پیسہ ہے جس کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ اپنے صحیح ٹھکانے پر پہنچ جائے، اس کے لیے میں یہ ترتیب کرتا ہوں، تو اس کا ثواب آپ کو آٹومیٹک مل جائے گا صحیح ٹھکانے لگانے کا۔ تو صحیح ٹھکانہ میں نے بتا دیا نا، ایڈریس بتا دیا اس کا، کیا کہ غریب مستحق مسلمان کو دے دیا جائے ثواب کی نیت کے بغیر۔ ٹھیک ہے، اب ہے سوال؟